افضل الاشغال خدمت الناس، بہترین عمل انسانیت کی خدمت ہے۔ تاریخ کی سطور پر تجارت، سخاوت اور خدمات کا طویل سفر طے کرنے والی میمن برادری نے 16ویں صدی میں نور اسلام سے منور ہو کر سندھ سے ہجرت کر کے کچھ و کاٹھیاواڑ کو اپنا وطن بنایا اور اپنی موروثی خصوصیت کی بنا پر تعاون و یکجہتی قائم کر کے انسانیت کی خدمت کا آغاز کیا۔ 19ویں صدی کی قحط سالی، تجارت اور 20ویں صدی کی بر صغیر میں ہونے والی سیاسی تبدیلی، نئی مملکت کا وجود اور تیز رفتاری سے برپا ہونے والی ترقی کے پیش نظر اس برادری کی پیش رو نقل مکانی کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہوئی، لیکن اپنے روایتی جذبہ خدمت کو مختلف سماجی اداروں کے تحت قائم و دائم رکھا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہو کر صنعت و تجارت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والی اس برادری نے ہمیشہ مسجد کی تعمیر کو اپنا اولین فرض سمجھا۔ ان مساجد کا بیشتر حصہ سندھ میں ہے۔ ان میں قدیم ترین مسجد سن 1802 میں مٹیاری میں تعمیر کی گئی۔ بانی پاکستان محمد علی جناح کی مادر علمی اوکھائی میمن مسجد اور سندھ مدرسۃ الاسلام کے علاوہ عظیم الشان میمن مسجد کراچی، مینار مسجد ممبئی، حنفی میمن مسجد کولمبو، میمن جامع مسجد ممباسا، جمعہ مسجد ڈربن، کاکا عبداللطیف باوانی کی تعمیر کردہ بیت المکرم مسجد ڈھاکہ اور ڈاکٹر اسماعیل میمن کی نیو یارک میں دارالعلوم المدینہ کی تعمیر سے نہ صرف اسلامی اقدار اجاگر ہوئیں بلکہ معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان یگانگت، خلوص اور بھائی چارے کو فروغ حاصل ہوا۔ ساؤتھ افریقہ کے حاجی ابراہیم دادا نے کراچی میں 150 ایکڑ زمین دارالعلوم کو عطیہ کر کے اور عبدالکریم بوچیا نے 1934 کو جاپان کے شہر کوبے میں پہلی مسجد تعمیر کر کے اسلامی نشاط الثانیہ کا ایک نیا باب کھولا۔ یہ مسجد میمن برادری کی دنیا بھر میں انجام دی جانے والی خدمات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مسجد و مدارس کی تعمیر سے فلاحی امور کا آغاز کرنے والی میمن برادری کی خدمات یہیں تک محدود نہیں، بلکہ اس برادری نے انسانی ہمدردی کے تحت لازوال سماجی خدمات کا سلسلہ شروع کیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سن 1908 میں حاجی سابو صدیق نے ممبئی میں حاجیوں کی خصوصی سہولت کے لیے وسیع و عریض مسافر خانہ تعمیر کروایا اور یوسف حسین دادا فیملی نے کراچی میں حسینی یتیم خانہ قائم کیا۔ مزید بھارت اور پاکستان کے مختلف شہروں کے علاوہ ڈربن، کولمبو، ممباسا اور لندن میں میمن برادری کے کمیونٹی سینٹر اور دیگر فلاحی اداروں کے عملی نمونے بکھرے ہوئے ہیں۔ میمن برادری کی دور حاضر میں سماجی خدمات کا ایک حصہ اسپتالوں اور مفت علاج و معالجے کے لیے بھی وقف ہے۔ عائشہ بائی حاجی ابو کلینک اینڈ ہاجرہ بائی پوپٹانی میڈیکل ونگ ممباسا، جعفر سلیمان ٹرسٹ ڈائلیسس سینٹر ممبئی، ایم اے رنگون والا کالج آف ڈینٹل سرجری پونا، نور اسپتال ممبئی اور کراچی میں پٹیل اسپتال، ٹبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ، کتیانہ میمن اسپتال، بانٹواں میمن اسپتال، عثمان میموریل اسپتال، زبیدہ اسپتال اور میمن اسپتال کے علاوہ کئی اسپتال، شفا خانے اور ڈسپنسریاں شب و روز دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی میں تعلیم کا شعبہ نہایت ہی اہم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کا فروغ ہمیشہ ہی سے میمن برادری کی خدمات کا اہم اور لازمی جز رہا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کی انگنت تعداد علم کے وہ چراغ ہیں جو میمن برادری نے دنیا کے مختلف شہروں میں روشن کیے۔ سر محمد یوسف اسماعیل نے 1910 کو ممبئی کے قریب جزیرے نہاسا میں جہاز رانی سے متعلق تعلیم کے لیے نوٹیکل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جو اس وقت اپنی نوعیت کا اول و واحد کالج تھا۔ لطیف ابراہیم جمال مرحوم نے کراچی یونیورسٹی میں حسین ابراہیم جمال کیمسٹری انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جو پوری دنیا میں کیمیا کی تحقیق کے حوالے سے مانا جاتا ہے۔ مزید کراچی یونیورسٹی میں لطیف ابراہیم جمال سائنس سینٹر کا قیام بھی انہی کی مرہون منت ہے۔ کراچی میں داؤد انجینئرنگ کالج، ممبئی میں سابو صدیق کالج آف انجینئرنگ اور ممباسا میں قائم میمن کالج بھی میمن برادری کی عظیم خدمات کا حصہ ہے۔
سر آدم جی داؤد نے کلکتہ، ممبئی اور کراچی میں میمن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی قائم کر کے فروغ علم کی نئی راہیں روشن کی، اور حاجیانی خدیجہ بائی نے رونق اسلام نامی کئی تعلیمی ادارے قائم کر کے پاکستان میں تعلیم نسواں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ حاجی سلیمان ابراہیم ٹرسٹ ساؤتھ افریقہ کی خدمات بھی تعلیم کے شعبے میں قابل تحسین رہی ہیں۔ میمن برادری کی خدمات کا دائرہ کار صرف مساجد، اسکولوں اور اسپتال کی تعمیر تک محدود نہیں، بلکہ اس برادری نے امت مسلمہ اور دکھی انسانیت کے ہر نازک مرحلے پر خدمات کا عملی نمونہ پیش کیا۔ قدرتی اور ناگہانی آفات میں بھی اس برادری کا کردار ناقابل فراموش رہا ہے۔ 1934 عیسوی میں بہار اور 1935 میں کوئٹے کے متاثرین زلزلے کی امداد کے لیے عبدالستار نوی والا کی سربراہی میں میمن ریلیف کمیٹی کلکتہ نے وہ ناقابل فراموش خدمات انجام دیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ میمن برادری کی ان خدمات کو راجندر پرساد اور گاندھی نے بھی خراج تحسین پیش کیا، اور وائسرائے آف انڈیا نے ان کی خدمات کے اعتراف میں عبدالستار نوی والا کو اعلیٰ سول اعزاز قصر ہند سے نوازا۔ سابق مشرقی پاکستان میں متعدد بار سمندری طوفان اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں چٹاگانگ کی میمن برادری امدادی سرگرمیوں میں صف اول رہی، اور 2001 میں کچھ اور بھج میں متاثرین زلزلہ کی امداد میں بھارت کی میمن برادری پیش رہی۔ سن 2004 کو سونامی نے سری لنکا سمیت متعدد ممالک میں تباہی مچا دی۔ اس نازک مرحلے پر میمن ایسوسی ایشن سری لنکا نے خدمت انسانیت کے تحت امدادی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے کر نئی تاریخ رقم کی۔ میمن برادری کی تاریخ میں خدمت انسانیت کا ایک باب عبدالستار ایدھی کی عظیم شخصیت ہے، جن کی خدمات پاکستان میں 24 گھنٹے ایمبولینس سروس، طبی سہولتوں کی فراہمی اور لاوارثوں کو سہارا دینے تک ہی محدود نہیں، بلکہ یہ شخصیت ہر ناگہانی اور قدرتی آفت میں دنیا کے ہر گوشے میں مصروف عمل نظر آتی ہے۔ میمن برادری کی اس معتبر شخصیت کو بے لوث خدمات کے اعتراف میں عالمی ادارہ حقوق انسانیت کے علاوہ کئی ممالک نے اعزازات سے نوازا۔ خدمت انسانیت کی انتھک داستان جو میمن برادری کے ہر خاندان سے جڑی ہوئی ہے، اور دنیا کے گوشے گوشے میں آباد اس برادری کا ایک ایک فرد ہمہ وقت خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار اور انسانیت